پاکستان تحریک انصاف جو کہ ایک تبدیلی کا ایک علم بردار ہے، کیونکہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ہمارا ملک بدقسمتی سے تمام تر وسائل ہوتے ہوئے وہ معاشی طور پر، اخلاقی طور پر ایک وہ ترقی نہیں کر سکا جس کا کہ وہ حقدار ہے، اور اس کی شروعات پارلیمنٹ سے ہوتی ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم سپریم کورٹ گئے، آئین کی دفعہ 226 کی وضاحت چاہی، پارلیمنٹ میں بل انٹروڈیوس کیا، صدارتی ریفرنس کیا، اور اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ عملی طور پر کیا اقدامات کیے جائیں، اور اس میں یہ بہت ضروری تھا کہ جو سپریم کورٹ ہے، جو کہ آئین کی تشریح کرنے کا واحد پلیٹ فارم ہے، وہ اس پہ ہماری رہنمائی کرے۔ اور آج کا جو فیصلہ ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی تاریخی فیصلہ ہے، جس میں کہ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ الیکشنز جو سینٹ کے انتخابات ہیں وہ آرٹیکل 226 کے تحت ہوں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں جو سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان نے جس بات کا اقرار کیا یا جس بات کی نشاندہی کی، وہ یہ تھی کہ الیکشنز کو شفاف بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ہر وہ اقدام اٹھائے جس سے کہ شفافیت سامنے آ سکے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیکریسی آف دا بیلٹ دائمی نہیں ہے، یعنی پرماننٹ نہیں ہے۔ تو اب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آج کے فیصلے کی روشنی میں وہ جو بیلٹ پیپرز ہیں ان کو ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے، چاہے وہ بار کوڈ کی صورت میں ہو یا وہ سیریل نمبر کی صورت میں ہو، جس صورت میں بھی ہو، وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اس بات کو یقینی بنائیں کہ سپریم کورٹ کی رائے کی روشنی میں کس طرح سے ان الیکشن کو اور اس سیکریسی کو دائمی نہیں کیا جا سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کے تقاضے اور ہیں، ہماری جو زمینی حقائق ہیں وہ اور ہیں۔ آئین کی جو تشریح ہماری حکومت نے مانگی وہ ایک بہت ہی اہم فیصلہ تھا، ایک بہت اچھا فیصلہ تھا، اور ہماری پارٹی عمران خان کی جو 22 سالہ جدوجہد ہے، یہ اس کی ایک بڑی اہم ایک مائل سٹون ہے، جس میں کہ ہم اسی نظریے سے لے کر نکلے تھے کہ پاکستان میں جو شفافیت ہے، کرپشن فری سوسائٹی ہونی چاہیے۔ تو یہ وہ اقدامات ہیں جو کہ عملی اقدامات ہیں جو کہ ہماری حکومت نے لیے ہیں، اور پرائم منسٹر عمران خان کے جو فلسفہ ہے، جو ان کی کاز ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا، جس کی وجہ سے ہم ایک مسلسل ایک جنگ لڑ رہے ہیں۔ وہ جنگ کیا ہے؟ دو نظریوں کی جنگ ہے۔ ایک وہ نظریہ جو کہ چاہتا ہے کہ پاکستان اسی طرح سے چلے جس طرح کی چلتا آیا ہے، اور اس کی سربراہی اپوزیشن کر رہی ہے، کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس مسئلے پہ، شفافیت کے مسئلے پہ کون کہاں پہ کھڑا تھا۔ اپوزیشن پارٹیز جنہوں نے کہ ہمیشہ پیسے کی سیاست کی ہے، دھونس کی سیاست کی ہے، ضمیروں کے خریدنے کی سیاست کی ہے، وہ اس سائٹ پہ کھڑے تھے، یعنی تاریخ کے بائیں جانب، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تاریخ کے دائیں ہاتھ پہ کھڑی تھی، جس میں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ عمل، شفافیت کا عمل، ہر وہ عوامی نمائندہ جو الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں آتا ہے اور جہاں پہ کہ وہ عوام کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے، وہ پیسے کے زور پہ نہیں آئے بلکہ اہلیت پہ آئے، قابلیت پہ آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں
ایک شفاف سسٹم، چونکہ جب قانون سازی کرتے ہیں تو ان کے آڑے ان کے ذاتی یا طبقاتی یا اپنی بزنسز کے وہ جو ہیں مفادات ہیں وہ ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بنو، اور وہ بالکل ایک کھلے طریقے سے عوام کی بہتری کے لیے وہ فیصلے کر سکیں۔ تو اپوزیشن پرانا پاکستان جس میں کہ ہر چیز پیسے کے زور پہ ہو اور میرٹ اور اہلیت کا قتل عام ہو، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ شفاف طریقے سے ہوں، عوامی نمائندے، جو جمہوریت کا سفر شروع ہوتا ہے، جمہوریت کی جو عملی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو عوام کے نمائندے ہیں وہ عوام کی خدمت کریں اور عوام کے مفادات کا خیال رکھیں۔ اسی طرح اسلام آباد میں جو ہو رہا ہے جو الیکشن، وہ الیکشن بھی اپوزیشن کی منافقانہ اور سیلف سرونگ اس کی نظریے کی ایک مثال ہے، جس میں کہ باوجود نمبرز کم ہونے کے اور ان کے اگر آپ کینڈیڈیٹ کو بھی دیکھیں تو ہم ان کی خدمات دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے کیا ملک کے لیے کیا کیا گل کھلائے ہیں، کس طرح انہوں نے ایک کرپٹ لیڈرشپ کی سپورٹ کرتے ہوئے انہوں نے وہ کام نہیں کیے جو کہ ملک کے انٹرسٹ میں تھے، وہ پیسے جو کہ ملک کے پیسے تھے انہوں نے خط نہیں لکھا، اور نتیجتاً پاکستان کے عوام کو وہ 60-65 ملین ڈالر جو تھے وہ ہاتھ دھونے پڑے۔ تو یہی میں کہتا ہوں کہ جو اس کا مقصد ہے یہ یہی ہے کہ جب جو بھی لیڈرز ہوں، جو بھی عوام کے نمائندے ہوں، وہ عوام کی بہتری میں فیصلے کریں اور نہ کہ وہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے فیصلے کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ حفیظ شیخ جو کہ ایک آنیسٹ، ایک قابل شخص ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو آئیڈیلی وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہر وہ شخص اس ملک کا، چاہے وہ ہماری پارٹی کا ممبر ہو یا نہ ہو، ہر وہ شخص جو کہ قابل ہو، جو کہ محنتی ہو، جو کہ ایماندار ہو، وہ پاکستان تحریک انصاف کا ڈی فیکٹو ممبر ہے۔ تو ہم یہی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ حفیظ شیخ اسلام آباد میں بھی وہ جیتیں گے، کیونکہ وہ عمران خان کے نمائندے ہیں، اور ہم نے یہی دیکھا ہے کہ لوگ ووٹ عمران خان کو دیتے ہیں، وہ اس کینڈیڈیٹ کو نہیں دیتے۔ اگر میرا بھی الیکشن ہے جو کہ پرسوں ہے انشاءاللہ، تو لوگ شبلی فراز کو ووٹ نہیں دیں گے، لوگ عمران خان کو ووٹ دیں گے، اس کے نظریے کو ووٹ دیں گے، اس کی شخصیت کو ووٹ دیں گے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آنے والے دن ہیں یہ بڑے اہم ہیں، اور آج کا جو فیصلہ ہے اس میں بھی میں ایک بار پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان سے درخواست کروں گا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے سپریم کورٹ کی جو فیصلہ ہوا ہے اس کی روشنی میں، اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرے۔